اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دنیا بھر میں رہنے والے ARY QTV دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں رئیس احمد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، روشنی میں آج موضوع ہے عظمت قرآن۔ اتنا بڑا موضوع، اتنا خوبصورت موضوع، اتنا بابرکت موضوع، اور ایسا موضوع جس پر کلام کرنا یا کلام سننا بھی سعادت ہے، بلکہ عین سعادت ہے، کیونکہ قرآن صحیفہ آسمانی ہے، سچے رب کی سچی نشانی ہے۔ قرآن دانائی و حکمت کا خزینہ ہے، بحر صداقت کا سفینہ ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کو پڑھانا بھی سعادت ہے، یہی وہ قرآن ہے کہ جس کو پڑھنا بھی سعادت ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کو سننا بھی سعادت ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کو سنانا بھی سعادت ہے، یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی تعلیمات پر عمل کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی اور فلاح کا جو ہے ایک امر ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی نادر و نایاب کتاب ہے کہ جس نے تمام کتب سماوی کو، سابقہ کتب سماوی کو منسوخ کیا، اور اس کے بعد آج بھی بغیر کسی تحریف کے اور بغیر کسی قطع و برید کے آج اصل حالت میں ہمارے سامنے موجود نظر آتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جسے جب تک تھامے رکھا تو وہ دور مسلمانوں کا عروج کا دور دیکھا گیا، اور آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ اور یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی تعلیمات سے جب مسلمان دور ہوئے تو آج ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، اور رسی سے مراد مفسرین نے قرآن کریم کو لیا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کا اعجاز ہے یہ کہ آج بھی پوری دنیا میں اگر کوئی کتاب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے تو وہ واحد کتاب قرآن کریم نظر آتی ہے کہ جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ یہی وہ کتاب ہے کہ جو نبی آخر الزماں حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر کم و بیش 23 سال کے عرصے میں یہ کلام نورانی نازل ہوا۔ تو اس کی روشنی اور اس کی عظمتیں جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کی تعلیم خود بھی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم کی طرف لے کر آئیں اور ان کو سکھائیں۔ تو اسی حوالے سے حدیث میں بھی آتا ہے کہ بہترین ہے وہ شخص کہ جو خود قرآن سیکھے اور اس کو دوسروں کو سکھائے۔ تو اس اعتبار سے آج عظمت قرآن پر بات کریں گے۔ ایک پروگرام ہے، کمپیکٹ پروگرام ہے، سوالات کی نوعیت اس انداز کی ہے کہ جب آپ اس پورے پروگرام کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی جہتوں میں سوالات اور جوابات مل جائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، ایک روحانی اسکالر اور ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ کہ جن کا خانوادہ صدیوں پر مشتمل ایک ایسی خانقاہ الحمدللہ اس سے وابستہ ہیں آپ، اس کے چشم و چراغ ہیں کہ جو لوگوں میں روحانیت تقسیم کر رہا ہے، رشد و ہدایت کا ایک مرکز ہے۔ میری مراد ہمارے موجود مہمان صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، ہم قرآن کی تفسیر کی جانب اگر جائیں تو اس کی تفسیر کی اہمیت جو ہے وہ کس انداز کی ہے؟ میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی رئیس بھائی، بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، بڑا ہی اہم کوسچن ہے کہ اچھا یہ بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن جو ہے نا، اس سے پہلے جو بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، خاص طور پر تورات ہے، انجیل ہے، اس میں بہت سے تغیرات، تبدیلیاں اور امینڈمنٹس ہوئے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے اس لیے کہ وہ آخری کتابیں نہیں تھیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، انبیاء علیہم السلام کو کئی انبیاء کو شہید کیا گیا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ چونکہ امام الانبیاء علیہ السلام آخری نبی اور رسول ہیں، تو آپ علیہ السلام کو لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچائے رکھا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، کوئی آپ کو شہید نہیں کر سکا کیونکہ آخری نبی ہے نا۔
تو حفاظت بھی اس نے اپنے ذمے لی. واہ واہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن آخری کتاب ہے. اب یہاں دین اسلام مکمل ہو گیا، اس کے بعد کوئی دین نہیں آنا. اسی لیے فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. کوئی باطل اس کے آگے پیچھے کہیں سے نہیں آ سکتا. کیوں؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات بطور تمہید سمجھ لی جائے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. آج ہم وہی قرآن تلاوت کر رہے ہیں جو قرآن من وعن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا. اچھا، اب قرآن کی خوبی آپ دیکھیں کہ کم و بیش 6666 جو آیات کریمہ ہیں، یہ آیات جو ہیں یہ ہماری رہنمائی کر رہی ہیں. اور صرف آج رہنمائی نہیں کر رہی، تا قیامت یہ رہنمائی کرتی رہیں گی. پھر ان کی جو یعنی یہ آیات ہیں نا، ان کی رہنمائی کسی ایک دور تک محدود نہیں، کسی ایک شخصیت تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے اعتبار سے، ہر معاشرے کے اعتبار سے، ہر شخصیت یعنی ہر انفرادیت کے اعتبار سے، ہر شخصیت کے اعتبار سے، ہر موضوع کے اعتبار سے، اور ہر شعبے کے اعتبار سے کوئی شعبہ قرآن نے چھوڑا نہیں ہے. تا قیامت رہنمائی کرتی رہیں گی. یہ آیات کریمہ ہدی للناس ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ رب کریم نے خود قرآن کریم میں فرمایا. اچھا، اب یہ رہنمائی کس طرح ہے؟ اس طرح کہ ایک ہے قرآن کو پڑھنا اور اس کے ظاہری معانی کو سمجھنا. اچھا، اب اس کا ظاہری معنی پڑھ لینا. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس بھی مستفیض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک ہوتا ہے کہ اس کے باطنی معانی کو سمجھنا، اس کا مدلول کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں، اس کے مفاہیم کیا ہیں، اس کو سمجھنا. تو یاد رکھیں کہ اس کا باطنی اور استدلالی معنی جو بیان کیے جاتے ہیں، اسی کو تفسیر قرآن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ میرا رب تجھے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دیگر صحابہ سے منقول ہے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی روایت موجود ہے. ایک صحابی کی راوی ہیں اس کے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے کہ جو قرآن کی معنی پر غور کرتا ہے. تو یاد رہے کہ یعنی آج تک ہر ایک کے اعتبار سے اس کی رہنمائی جاری و ساری ہے. یہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن کی جو معنی کی وسعت ہے اور اس کی جو عالمگیریت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتی. تو قرآن کے باطن میں، قرآن کے بطن میں کیا ہے، اس کے معنی، مطالب اور گہرائی کیا ہے، یہ مفسر بتاتا ہے، قرآن کی تفسیر کرنے والا بتاتا ہے. اسی لیے قرآن خود فرماتا ہے نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے. حدیث پاک ہے نا کہ تم نہیں جانتے، جی اگر تم نہیں جانتے. اہل ذکر یعنی یہ قرآن کے علم والے جن کے پاس شریعت کا علم ہے. اور یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے اہل اللہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے اہل اللہ کون ہے؟ فرمایا اہل اللہ اہل القرآن ہے. جو قرآن سے جڑ جائے وہ اہل اللہ ہے. اور پھر یہاں پر میں آپ کو یہ بھی عرض کروں گا کہ جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے براہ راست فیض لے رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، حضرت فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کئی ماہ تک، کئی عرصے تک میں فقط سورہ بقرہ کی تفسیر آقا علیہ السلام سے پڑھتا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ بقرہ کی تفسیر کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہوا. یہ ماہ سیدنا صدیق اکبر ہے الحمدللہ، جمادی الثانی، جو کہ ماہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے معروف ہے. اور پوری دنیا میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جاتا ہے بطور خاص اس ماہ مبارک میں. اچھا، تفسیر کے قرآن کی جو تفسیر ہے اس کے بنیادی اصول اگر ہم جاننا چاہیں کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی، بہت عمدہ. ابتدائیہ میں تفسیر قرآن مجید کی اہمیت تو رکھتی ہے بہت زیادہ، ترجمہ بھی ہے، جی جی، قرآن کا متن بھی ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں، اندازہ لگائیے کہ جملہ آسمانی کتب میں
واحد قرآن مجید ہی ہے جو متن کے ساتھ بھی بالکل محفوظ ہے، ترجمہ اس کا اپنی جگہ جاری ہے، جاری ہے، اور تفسیر بھی جاری ہے، بے شک یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، سلسلہ جاری ہے۔ اب تفسیر کے بنیادی اصول کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں آپ دیکھیے، ایک تو تفسیر قرآن بالقرآن، کہ خود قرآن کسی آیت کی تفسیر کر رہا ہے اپنی کسی اگلی آیت کے اگلی حوالے آیت سے۔ مثال طور کوئی ایک بات آپ نے ایک آیت شریفہ پڑھی، وہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے یا اس میں کیا اس کی تفسیر ہے، وضاحت کیا ہے، تو کہیں نہ کہیں قرآن مجید میں دوبارہ وہ آیت شریفہ کے حوالے سے کوئی بات آ جاتی ہے جس میں آپ کو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس کی تفسیر یوں ہے، یعنی خود باری تعالیٰ نے ایک آیت کے ذریعے پچھلی آیت کی کوئی نہ کوئی تفسیر خود قرآن مجید میں ہی ڈال دی، سبحان اللہ، بیان کر دی، وہ آ گئی۔ ایک ہے تفسیر بالسنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ، اب ظاہر ہے کہ سب سے پہلے مخاطب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید بے کے شک، ان کے قلب اطہر پر نازل بے ہوا، شک، حضور سے سب تک پہنچا، صحابہ تک بھی پہنچا، تو جو آیات نبی اکرم علیہ السلام بتا رہے ہیں وہی اس کی بہتر تفسیر بھی بتانے والے ہیں، وہی بہتر تشریح بھی فرمانے والے ہیں۔ بے شک، تو نبی اکرم علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیات کی جو تفاسیر بیان فرمائی ہیں، سب سے زیادہ قرآن مجید کی جو پہلی جو میں نے بات بتائی تفسیر القرآن بالقرآن، اس کے بعد نبی اکرم علیہ السلام کی جو تفسیر ہے تفسیر بیان بالسنہ، کردہ، وہ ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کے ہوتے ہوئے پھر ہم کسی اور طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر اس سے ہٹ کر کوئی بات بیان کریں گے تو وہ رد ہو جائے گا، بالکل بالکل، مخالفت ہو جائے گی، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جو تفسیر آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دی بنیادی اصولوں کے حوالے سے تفسیر کے، وہ تفسیر جو ہے وہ سب سے زیادہ قابل غور ہے، قابل فکر ہے، قابل عمل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو براہ راست تعلیم کا ذریعہ حاصل تھا نبی کریم علیہ السلام سے، بے شک، بے شک، ٹھیک ہے نا، ہم تک تو بہت بعد میں پہنچا، صحابہ کرام تو خود براہ راست حضور ان سے سنا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے، تو جو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی صحابہ کرام نے بھی اپنی تفاسیر میں فرمایا، واہ واہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی صحابی نے کوئی تفسیر بیان کی ہے تو وہ کہیں متصادم ہوگی نبی کریم علیہ السلام کی تفسیر سے، ہمارے ذہن میں یہ خیال یوں نہیں آتا کہ صحابہ تو خود حضور کے براہ راست ان سے اخذ کرنے والے تھے، وہ کیسے الگ ہٹ کر کوئی تفسیر بیان کریں گے، بلکہ آپ دیکھیں احادیث کے اندر ہمیں تو جگہ جگہ یہ بات ملتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ پوچھتے کہ اے صحابہ بتاؤ یہ کیا ہے، تو وہ عرض کرتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، تو صحابہ کرام جو ہے وہ نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیتے تھے کہ اللہ کے بعد آپ ہی جاننے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو تفسیر صحابہ سے منقول ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے وہاں سے سیکھا۔ اس کے بعد علماء نے یہ کہا ہے کہ تابعین نے بھی جو کچھ تفاسیر کی ہے وہ بھی اسی میں آ جاتی ہے، اور یہ سب تفاسیر جو ہیں تفسیر بالمعصور کہلاتی ہیں، یعنی کہ متصلاً چلی آ رہی ہیں، ان کو تفسیر بالمعصور کہا جاتا ہے۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مفسر نے تفسیر جو ہے قرآن مجید کی اس میں کچھ اضافہ کیا، تو اگر تو وہ کچھ نکات یا کچھ اشارات کے حوالے سے ہیں تو وہ تفسیر نہیں، بلکہ وہ ایک اضافہ ایسا ہے جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سمجھنے کے اعتبار سے قرآن مجید کے قاری کو انہوں نے کچھ بیان کر دیا، تو وہ اس کو تصادم نہیں کہیں گے ہم، کیونکہ وہ تو روحانی اشارات ہوتے ہیں یا القاء ہوتا ہے، اس کے بارے میں وہ کچھ وضاحت کر دیتا مفسر، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک چیز ہے علماء نے کہا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگوں نے تفسیر بالرائے کی، اور تفسیر بالرائے جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ یہ کہ اپنی رائے سے کچھ بیان کر دینا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، قطع کلامی کی معذرت، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، اور تفسیر بالرائے جو ہے اس پر چونکہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے کلام کا اختتام کیا ہے تو یہیں سے انشاءاللہ آپ کی بات کو جوڑیں گے، ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ جناب، عظمت قرآن موضوع ہے، اور ڈاکٹر صاحب بڑی صراحت کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اسلوب تفسیر کے حوالے سے جو قرآن کریم کی ہے اس پر کلام فرما رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں آپ کے جواب کے آخری کلمات ہم شامل کر لیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے اب بنیادی اصول کی بات ہم کر لیتے ہیں کہ بنیادی اصول تو وہی ہیں جو میں نے عرض کیا
کہ نبی قرآن کی آیت سے تفسیر، حدیث سے یا پھر نبی صحابہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریفہ سے، پھر اس میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال مبارک جی اور ان کے اعمال شریفہ، یعنی خود عملی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح کی تفسیر قرآن مجید کے بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک کسی عمل کو خود کر کے دکھا دیا ہے، بے شک، تو وہ بھی تفسیر کا درجہ رکھتی ہے کہ خود حضور نے بتا دیا کہ اس طرح یہ عمل کیا جائے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک بات ہے کہ سرکار دو عالم مغفر ابن آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا احادیث شریفہ میں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی سورہ یا کوئی آیت شریفہ اس کی بڑی مفصل تفسیر احادیث شریفہ میں مل جاتی ہے، جس طرح کے فضائل ملتے ہیں نا جی جی، کہ بھئی اس سورہ کے فضائل یہ ہیں، اس آیت کے فضائل یہ ہیں، تو اسی طرح سے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کے حوالے سے خود حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرما دی ہے کہ اس کی یہ تفسیر، جب وہ ہمیں مل جائے تو پھر وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر پھر کہیں اور نہیں جا سکتے۔ واہ واہ واہ، کیا یہ میں عرض کر رہا تھا۔ بہت اچھی بات، جس طرح بہت اچھی بات کہ جس طرح نماز کا حکم ہے تو نماز کا حکم ہے، لیکن اس کو پریکٹیکلی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور امت کا طریقہ بن گیا۔ اسی طرح حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ، دیگر جتنے احکامات ہیں ان کی اگر اب قرآن ناطق کہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات نظر آتی ہے، قرآن ایک کتابی شکل میں موجود ہے۔ اچھا، تفسیر بالرائے پر بات ہو رہی تھی، میں چاہتا ہوں اس سے مراد کیا ہے، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین کے لیے ارشاد فرمائیں۔ اچھا، اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ قرآن میں تفسیر کے باب میں قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا جو بڑی اہمیت کی حامل ہے قرآن کی تفسیر حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین اور آپ کی احادیث کریمہ کے ذریعے، تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جن پر نازل ہوا، قرآن کا علم جن کے پاس ہے، تو سب سے بہتر تفسیر وہی بتا سکتے ہیں۔ بے شک، نبی علیہ السلام کی ذات کریمہ کو اگر درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پھر رئیس میں کچھ باقی نہیں بچتا، کچھ باقی نہیں بچتا۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاؤں سبب نزول اور شان نزول، یہ وحی مبارکہ جہاں پر ہے اس کے باب میں، قرآن کے نزول کے باب میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو قرآن اپنا سبب نزول بیان نہیں کرتا کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی، قرآن کی آیات شان نزول بیان نہیں کرتی، وہ دیکھنا ہوگا تو نبی علیہ السلام کے فرامین سامنے رکھنے ہوں گے۔ پھر صحابہ کرام ہم وقت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں، ایک ایک بات پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب یہ کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ پھر صحابہ کے بعد تابعین، انہوں نے صحابہ کی روایات جو ہے وہ آگے بڑھائیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسی چین ہے، صحابہ میرے پیارے مصطفیٰ سے سن رہے ہیں، ان سے تابعین سن رہے ہیں، ان سے تبع تابعین سن رہے ہیں، یہ پوری چین ہے۔ یاد رکھیں قرآن کی تفسیر جو ہے یہ جو ہوئی ہے نا، تو یہ اتنا آسان مرحلہ نہیں تھا، یہ بڑی چھان پھٹک کے بعد اور بڑی روایات کو یعنی دیکھنے کے بعد کہ یہ، کیونکہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہوگی احادیث، اس میں باقاعدہ فرمایا گیا کہ احادیث بالکل قوی ہوں تو وہ قرآن کریم میں تفسیر میں لی جائیں۔ اچھا، اب اس کے بعد اس پر آتے ہیں کہ استدلال کے نا 4 طریقے ہیں، 4 طرق ہیں۔ نمبر 1 عبارت النص، نمبر 2 اشارت النص، نمبر 3 دلالت النص، اور نمبر 4 اقتضاء النص۔ عبارت النص قرآن کی جو آیت کا متن ہے، عبارت ہے، کیا کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں براہ راست کیا کہہ رہی ہے۔ اشارت النص براہ راست نہیں ہے لیکن اشارہ کہاں پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، نہ عبارت النص ہے نہ اشارہ ہے، دلالت النص کی دلالت کہاں کر رہی ہے، کس طرف دلالت کر رہی ہے۔ اچھا، تینوں چیزیں نہیں ہیں، تو پھر آخر میں فرمایا کہ اقتضاء النص، یہ نص کیا چاہ رہی ہے، تو یہ مفسرین ہمیں بتاتے ہیں کیا کرائیٹیریا ہے۔ جی جی، یہ اتنا میں نے کہا نا کہ اتنا عام معیار نہیں ہے۔ اچھا، جتنے ائمہ نے استدلال کیے ہیں وہ انہی 4 طرق سے کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی، اس دور سے لے کر آج تک جتنے ائمہ نے تفاصیل لکھی ہیں۔ اب ایسا طریقہ جو ان 4 طریقوں سے ہٹ کر ہوگا، یا وہ طریقہ کہ جو قرآن و حدیث سے متصادم ہوگا، شریعت مطہرہ سے متصادم ہوگا، تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ تفسیر بالرائے ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا
یہ بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں. جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا اگر صحیح بھی ہوا تو فرمائے کہ وہ صحیح نہیں، وہ غلط ہے. اجمل صاحب یہاں میں چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہ، اور ظاہر ہے سوشل میڈیا سب استعمال کرتے ہیں، تفسیر بالرائے ہی زیادہ نظر آ رہی ہے. میں آ رہا ہوں سو کالڈ جو اسکالرز ہیں وہ اس حوالے سے بھی کی بات جان لی ہے، آ رہا ہوں میں. تو جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا ایک روایت کے مطابق وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اتنی بڑی وعید ہے. اب آ جاتے ہیں ہمارے جو آج کل ماڈرن مفسرین ہیں، جس کو کچھ نہیں ملتا وہ موبائل سامنے رکھ کے بیٹھے، سو کالڈ مفسرین، سو کالڈ مفسرین، ماڈرن مفسرین. اچھا، وہ جس کو کچھ نہیں ملتا، کوئی منہ نہیں لگاتا، تو وہ اپنا موبائل لیپ ٹاپ آگے لگاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اب میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ جسے ہم نے تفسیر بالرائے کہا، یہ کیوں کہا؟ اچھا، یہ آج کل کے ماڈرن مفسرین کیا کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کا مطلوب کیا ہے، قرآن کا مقصود کیا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے وہ کہ احادیث کریمہ میں کیا لکھا ہوا ہے، فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، اور نہ وہ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، یہ بھی نہیں دیکھتے. ناسخ و منسوخ بھی نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے. قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، قرآن کی تفسیر حدیث پاک کے ذریعے، قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے، ائمہ تابعین کے اقوال کے ذریعے، وہ کچھ نہیں دیکھتے. وہ ایک بات دیکھتے ہیں کہ عوام الناس کس طرف جا رہے ہیں، ان کو کون سی باتیں پسند ہیں، عوامی مزاج کی باتیں جی. اسی لیے مجھے کسی نے کہا کہ یار آپ جو مولانا ہوتے ہیں نا بڑی سختی کرتے ہیں، یار دیکھو فلاں شخص سے وہ آتا ہے، اس نے تو یہ بھی کہا، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، تو لوگ خوش ہوتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ آج تک کسی نے بیان نہیں کیا اور یہ بندہ بیان کر رہا ہے، اس کی بات سنو. لا اکراہ فی الدین کی حوالہ دے دیتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں. اچھا، ایک وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب لوٹیں گے نا انشاءاللہ تو پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ سے پھر مزید بات کریں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. خیر مقدم عظمت قرآن پر جب بات ہوگی تو اسی طرح علمی بات ہوگی. کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس میں آپ انٹرٹین کریں. یہ قرآن کی بات ہے اور قرآن کی عظمت قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے. مفتی صاحب جو ہے تفسیر بالرائے پر کلام فرما رہے تھے، میں چاہتا ہوں اس کو مکمل فرما دیں. مثال کے طور پر میں یعنی کسی نے اپنی ویڈیو میں جو تھمبنیل دیا وہ یہ دیا کہ غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھے گا اسے. اور جہاں آپ نے تھمبنیل میں یہ دیا کہ غیر محرم کو دیکھنا جائز ہے، آپ دیکھیں ملینز میں فالوورز ہوں گے، اس کے لائکس ہوں گے. کیوں؟ کہ اس سے بات ایسی کی ہے. تو عوام الناس کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے کہ ان کی منشا مراد کیا، ان کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں قرآن کے حوالے سے اپنی رائے سے کہنا، تو یہ آسان تو بہت ہے، لیکن آپ کو ایسا بھگتنا پڑے گا کہ امام الحفیظ. میں بچپن میں ایک سفر کر رہا تھا ٹرین میں. اچھا، 2 شوگر کے مریض ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. مٹھائی آئی، کوئی گھر سے لایا تھا، ہم نے تو کھا لی، ہمیں تو کوئی مرض نہیں تھا. اب دونوں شوگر کے، اور دونوں کو اچھی خاصی شوگر، اور پتہ کیسے کھا رہے ہیں؟ ہاں بھائی یہ کھا لوں میں. اچھا، ہاں کھا لو، کچھ نہیں ہوگا. دونوں ایک دوسرے سے پوچھے کھا رہے ہیں. دونوں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو پتا ہے کہ اگر میں اس سے پوچھوں گا تو منع کرے گا، ڈاکٹر سے پوچھوں گا منع کرے گا. دونوں شوگر کے مریض، دونوں کھا رہے ہیں. تو یہ کھانا ان کی موت کو دعوت دینا ہے. بالکل. اور یہاں پر تفسیر بالرائے کرنا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے پر یوز گویا کہ ہاتھ دھونے کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو آپ بچا نہیں پائیں گے. اور روز قیامت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوں گے؟ اچھا، دوسری اہم بات، جہاں تک عجائبات قرآن کا تعلق ہے اور جہاں پر معانی کا تنوع ہے، تو حدیث پاک میں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو کوئی یہ قرآن علم کا دریا ہے، جو اس دریا میں جتنا اترے گا ہر مرتبہ اسے نئے موتی ملیں گے. جتنی گہرائی میں جائے گا ان کی نئے موتی اٹھا کے لائے گا. عجائبات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. میں ایسی کئی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن جہاں پر احکامات کی بات آ گئی تو احکامات سارے کے سارے بیان ہو چکے ہیں. جو نئے احکامات ہیں ان کی روشنی میں ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. جتنے مفسرین ہیں، صحابہ کرام ہیں، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر جتنے مفسرین کے طبقات ہیں وہ سارے اہم ہی تھے. یعنی آج کے دور میں کوئی ماڈرن آدمی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ریٹائر ہو گیا ہوں نا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اب وہ اپنی رائے سے کر رہا ہے. تو وہ سارے معاذ اللہ پاگل تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، آپ کو یاد آ گیا ہے. ایسا نہیں ہے. بہت اچھی بات. یہ قرآن کے بارے میں بہت اہم بات مفتی صاحب نے فرمائی. آج چونکہ یہ ایک ایسا ایرا ہے، ایک ایسا دور ہے کہ جس میں سوشل میڈیا بہت عام ہو گیا. اب کسی کو کچھ نہیں ملتا تو وہ لائیو آ جاتا ہے اور پھر
چند لوگوں کو بٹھا کے شروع کر دیتا ہے کام. تو اس چیز سے آپ بہت زیادہ احتیاط کریں. قرآن کا معاملہ ہے. مستند علماء دین الحمدللہ ARYQ پر موجود ہوتے ہیں اور ویسے بھی الحمدللہ موجود ہوتے ہیں مختلف مدارس میں اور جامعات میں. تو اس حوالے سے کوئی رہنمائی لینی ہو آپ ان سے لیں تاکہ وہ اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب دیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کی طرف, اور مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے, اور یہ ماشاءاللہ یہ حضرات جو ہیں سال ہا سال جامعات میں جو ہے قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کو سمجھتے ہیں, تفاسیر پڑھتے ہیں, بڑے وقی مطالعے کی روشنی میں جوابات دیا کرتے ہیں. عجائبات قرآن پر بات شروع کی مفتی صاحب نے, میں اسی کو حوالہ بناتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں. عجائبات قرآن کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں, کیا کیا ہیں؟ عجائبات قرآن جو ہیں ان کو آپ دوسرے الفاظ میں معجزات قرآن بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ قرآن مجید میں جو باتیں عجائبات سے تعلق رکھتی ہیں ظاہر وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں سے تعلق رکھتی ہیں, کیونکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں کہانیوں کی باتیں ہوں, افسانوں کی باتیں ہوں, نہیں, قرآن مجید کے عجائبات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں کوئی ایسی بات آپ کو نظر آتی ہے جس پر انسانی عقل حیران ہو تو اس کو آپ کہیں گے قرآن مجید کے عجائبات, ٹھیک ہے نا. اور ایک مسلمان کے لیے تو تعلیم یہی ہے کہ قرآن مجید میں جو حکم آ گیا یا قرآن مجید میں جو واقعہ آ گیا آپ کو من عن اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کا یقین بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ تو عقل میں نہیں آ رہا, یہ تو ایسا رد ہو جائے گا قرآن, یہ تو عجوبہ ایسا ہے کہ بھئی ہم نہیں مانتے. تو اس بحر میں کئی لوگوں نے غلطیاں کھا کر گمراہی اپنے پر مول لیے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ یہ عقل میں نہیں آ رہی. اور علامہ اقبال نے فرما دیا بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو قرآن مجید ہم کو بہت سے واقعات بتاتا ہے, اور اگر عجائبات کی بات کریں تو یہ وقت اتنا نہیں ہے کہ ایک ایک باتیں ہم بیان کریں, مثالوں کے طور پر بیان کرتا ہوں. کہ عجائبات سے مراد یہ لیتے ہیں کہ وہ ایسی باتیں, ایسے واقعات جن کو سن کر آپ کو لگے کہ یہ تو ایک معجزہ ہے اور اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. بے شک معجزہ نبی کے ہاتھوں صادر ہوتا ہے لیکن پیچھے تو اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے. اچھا, قرآن مجید میں ہمیں معجزات بھی ملتے ہیں, قرآن مجید میں ہمیں کرامات بھی ملتی ہیں, اور دونوں اللہ تعالیٰ ہی کے اذن سے ہوتی ہیں. بے شک کرامات کا تعلق ولیوں سے ہے, غیر نبی سے ہے, اور معجزات کا تعلق نبیوں سے ہے, مگر پیچھے تو اللہ ہی ہے نا, قدرت تو اللہ ہی کی ہے. اب دیکھیں عجائبات کی اگر ذکر کریں تو اس میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ذکر میں ملتا ہے کہ ان کے ہاں بے موسم پھل پائے جاتے تھے, گرمیوں میں سردی کے پھل, سردی میں گرمیوں کے پھل. ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس تشریف لے جاتے تو دیکھتے کہ آپ کے پاس یہ پھل آئے, تو آپ نے کہا یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے ہے؟ کہا یہ تو اللہ کی طرف سے. اسی کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سب چیزیں قرآن میں موجود ہے نا, بالکل ہے نا. تو عجائبات سے تعلق رکھ رہی نا, انہی کو ہم عجائبات کہہ رہے ہیں نا, کہ جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں خرق عادت, کہ جو کہ معمول کے مطابق نہ ہو, جو باتیں غیر معمولی بات وہ آ گئی. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کر لی کہ یا اللہ میں ضعیف ہوں, میری بیوی بانجھ ہے, مگر تیری قدرت ہے, جب مریم سلام اللہ علیہ کے یہاں بے موسم پھل آ سکتے ہیں تو میرے یہاں اولاد عطا فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اولاد عطا فرما دی, یحییٰ نام بھی بیٹے کا بتا دیا. تو یہ بھی عجائبات سے تعلق رکھتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حضرت صالح علیہ السلام, قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے کہ ان کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ نبی ہیں تو آپ ایسا کریں کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھا دیں اور وہ حاملہ بھی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت وہاں نظر آ گئی کہ اونٹنی جو آ گئی ناقۃ اللہ, جس کو قرآن مجید ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی, لیکن بے حرمتی کی اس پر عذاب آ گیا. مگر یہ واقعہ عجائبات میں تھا. بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا موسیٰ جس کو کہا جاتا ہے نا, اس کے کئی کام بیان کیے گئے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ فرعون کے دربار میں عصا کو پھینک دیا, اژدھا بن گیا, سانپوں کو نکل گیا. یہ باتیں عجائبات سے تعلق رکھتی ہیں. اسی طرح اور بہت ساری نبی اکرم علیہ السلام کی جو باتیں معجزات ہیں عجائبات سے تعلق رکھتے ہیں. کہ شق قمر کا واقعہ جو ہے کہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں, تو آپ نے دائیں انگشت شہادت سے اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تو اس قسم کے جو واقعات قرآن مجید میں آپ کو پے در پہ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے نا, ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں سلامت نکل آنا, ٹھیک ہے نا, حالانکہ آگ کا کام جلانا ہے لیکن آگ نہیں جلا رہی ان کو, ہے نا. قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. تو یہ باتیں عجائبات سے تعلق رکھتی ہیں. اور اب اس کو ماننا اس لیے لازم ہو جاتا ہے کہ مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ قرآن نے جو بات بیان کر دی
آپ اس کو آمنا صدقنا کہہ کر تسلیم کریں. عقل مت دوڑائیں اپنی وہاں پر. آپ کو حکم یہ ہے کہ قرآن بیان کر رہا ہے اور اس کے پیچھے اللہ ہے, قدرت اللہ کی. واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ. اسلام میں آنا ہی اصل میں تسلیم ہے. بنیادی طور پر مان لیا آپ نے, اللہ کو ایک مان لیا, قرآن کریم کو برحق کتاب مان لیا, نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مان لیا, اور دیگر جتنی چیزیں ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کی عقل شریف کے مطابق ہر آیت ہو, اس کے لیے علماء حضرات موجود ہیں. اور فاسألوا اہل الذکر جیسے فرمایا گیا کہ بھائی پوچھو ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہیں. تو آپ اپنے طور پر کوشش نہ کریں کہ آپ اپنی عقل کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہر صورت, اچھا, قرآن علوم کی وسعت کا دائرہ کار میں چاہتا ہوں. یہ بہت بڑی کتاب ہے, ظاہر ہے ہر زمانے کی کتاب ہے, ہر زمانے کا علم اور تمام پیش آمدہ مسائل بھی اس میں موجود, نہ تمام احکامات موجود کی جامع کتاب ہے. کیا فرمائیے؟ دیکھیں, یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں مصنفین کی, تو جس موضوع پر لکھی ہیں وہی موضوع اس میں پایا جائے گا. بایولوجی کی کتاب ہوگی, سائنس کی, فلسفے کی ہوگی, جو ٹائٹل ہوگا وہی چیز میٹر ہوگا اس میں, الجبرا کی جو ٹائٹل ہوگا وہی کتاب, وہی سب کچھ میٹر ہوگا پورا, اس میں وہی ہوگا کنٹینٹ. لیکن قرآن واحد کتاب ہے کہ یہ ہدی للناس بھی ہے, ہدی للمتقین بھی ہے, اور قرآن کا موضوع جو ہے نا ہدایت ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن قرآن خود کہتا ہے کہ اچھا یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, یہ بایولوجی, میتھمیٹکس ان کی کتاب نہیں, طب کی کتاب نہیں ہے یہ. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی تر اور خشک شے ایسی نہیں جس کا بیان قرآن کریم میں موجود نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ قرآن نے حقائق الاشیاء کو بھی بیان فرمایا ہے. تخلیق انسانیت کے حوالے سے ہو تو جہاں یہ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, احسن تقویم میں پیدا فرمایا, تو اس کی جو اندرونی چیزیں ہیں, خلق الانسان ضعیفا, کمزور بھی ہے, وکان الانسان عجولا, عجلت پسند بھی ہے. یہ کون جان سکتا ہے؟ جس کو معلوم ہے وہ جانتا ہے نا, تو وہ انسان کی حقیقت بھی بتا رہا ہے. اس طرح اور بھی کئی آیات کریمہ ہیں. پھر جو ہے وہ قرآن فلکیات کو بھی بیان کرتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا, 7 آسمان تے در تے بنائے, طباق در طباق بنائے. الم نجعل الارض مہادا, زمین, پھر اس کی حقیقتوں کو بیان فرمایا, نباتات کو, اور اس کے علاوہ ہر چیز, جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں ہر چیز کو قرآن کریم نے بیان فرمایا. سمجھنے والا ہونا چاہیے. حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال, تمام علوم قرآن میں ہیں لیکن لوگوں کی عقلیں اس بات سے قاصر ہیں کہ اسے حاصل کر سکیں. جس کی جتنی استعداد ہے وہ اتنا جا کر دریا میں, سمندر میں تیرتا ہے, پھر اتنے علم کے موتی نکال کر لاتا ہے, جس کی جتنی جو ہے وہ استعداد ہے. اچھا, میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں گا, مولا علی کے پاس ایک یہودی آیا جس کی داڑھی چھوٹی سی تھی, بالکل چند بال تھے, اور مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو داڑھی تھی وہ گھنی تھی. فرمایا کہ آپ کہتے ہیں میں قرآن کو جانتا ہوں, سارے علوم قرآن میں ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ میری داڑھی میں چند بال ہیں, آپ کی داڑھی گھنی, اس کو قرآن سے ثابت کیجیے. تو اللہ اکبر, مولا علی, انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ٹھیک ہے نا. کیا فرماتے ہیں؟ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا. فرمایا کہ جو زمین اگانے والی ہوتی ہے وہ خوب اگاتی ہے, جو زمین بنجر ہوتی ہے وہ بہت کم اگاتی ہے, نہیں اگاتی. تو علم والا ہونا چاہیے. اور میں یہاں پر یہ عرض کروں گا, اسی لیے ائمہ نے مختلف ادوار میں مختلف جو ہے وہ علوم قرآن پر کتابیں لکھی. مثال کے طور پر علامہ سیوطی وہ فرماتے ہیں کہ 60 سے زیادہ علوم اور ان کا ذکر بھی فرمایا. پھر علامہ صابونی علیہ رحمہ نے 300 سے زائد علوم کا ذکر فرمایا. اب بھی مختلف ادوار میں مختلف کتابیں لکھی جا رہی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں جب تک انسان کی زندگی ہے کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہوں گی, لیکن یاد رکھیں کہ قرآن کے علوم کا کوئی احاطہ نہ کر سکا ہے, نہ کر سکتا ہے, نہ کر سکے گا. بے شک, بے شک. ایسی خوبصورت گفتگو. میں چاہوں گا ایک پیغام اگر آپ کی زبان سے ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے. عظمت قرآن کو کتنی اہمیت ہے اس دور میں, چونکہ لوگوں نے کمپیوٹر کو اہمیت دے دی, سوشل میڈیا کو, لیپ ٹاپ کو, اور جدید سائنسز کو, ساری چیزوں کو کی طرف توجہ ہے, عظمت قرآن اور قرآن کی طرف توجہ نہیں. کیا فرمائیے اس بات؟ دیکھیے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کا سب سے اول ماخذ قرآن پاک ہے. اچھا, قرآن مجید ہے. تو اس کی عظمت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے دینی اور دنیاوی مسائل اور معاملات میں
قرآن مجید پر توجہ کریں ٹھیک ہے، اور ان سے علم حاصل کریں، اس سے علم حاصل ٹھیک ہے، کریں، ٹھیک۔ کیونکہ قرآن مجید نے ہر طریقے سے ہمیں دنیا اور دین کے معاملات میں کس طرح رہا جائے، بے شک۔ زندگی کیسے گزاری جائے، معاشرتی امور، معیشت کے امور، دینی امور، دنیاوی امور، سب کا تعلق قرآن مجید کے اندر ہمیں مل جاتا بے ہے، شک۔ اور سب کا علاج بھی ہمیں اس میں مل جاتا ہے، حل مل جاتا حل مل ہے۔ جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، قرآن مجید کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے معاملات میں قرآن مجید کی طرف رجوع کریں، رجوع کریں، جس کو رجوع الی اللہ کہا جانا چاہیے، واہ واہ، کہ اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حل کیا بتایا ہے۔ بے شک، بے جب تک یہ نہیں ہوگا بہت اچھی اس بات۔ وقت تک ہم اپنے معاشی یا معاشرتی مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکتے۔ بہت اچھا پیغام دیا، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب تشریف لائے۔ مفتی صاحب آپ نے یہ حضرات وہ ہیں بطور خاص مفتی صاحب کا میں حوالہ دوں، چونکہ تعلیمات قرآن سے آپ وابستہ ہیں اور ایک عرصہ دراز سے ماشاءاللہ قرآن کریم کا پروگرام جو ہے آپ کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں رہنے والے جو ہیں لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، یہ قرآن ہے کہ جس کا اعجاز ہے کہ آج ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں اس قرآن کو محفوظ دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جو ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ نظر آتا ہے۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔